یا بھابھی کا بھی اور پورے پریوار کا کہ آپ نے یہ خوبصورت محفل سجائی. آج بات کر رہی ہیں آج ہم اشفاق حسین بھائی کی. آپ نے بھی بتایا آصف جاوید صاحب کہ 1980 میں اشفاق بھائی ادھر آئے کینیڈا میں. میں بہت بعد 1999 میں آیا بلکہ 1998 میں آیا اور اشفاق بھائی سے میری ملاقاتیں لیٹ 80s سے لاہور میں شروع ہوئی. یہ وہ زمانہ تھا نہ انٹرنیٹ ہوتا تھا جس کا آپ ابھی پیچھے ذکر کر رہے تھے کہ وہ ٹرنک کال بک کروانا پڑتی تھی, خط لکھنا ہوتا تھا, نہ کوئی ای میل کا کانسیپٹ تھا. تو 1989 میں جب اشفاق بھائی لاہور تشریف لاتے تھے اور ہم مل بیٹھتے تھے, میرے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی سے پہلے ایک اسکوٹر ہوتا تھا. اشفاق بھائی پیچھے بیٹھتے تھے, میں ان کو فلیٹیز ہوٹل سے پک کرتا تھا اور ہم ترنم ناز کے ہاں جاتے تھے, اس لیے ان کی بہت ساری غزلوں کی وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی. یہ وہ زمانہ تھا. ہمارے دوست عباس تابش, یونس بٹ جو میرے ہم عمر ہیں, وہ سب اشفاق بھائی کے مداح رہتے تھے. پھر مجھے ایک دن انتظار حسین صاحب نے پوچھا, کہنے لگے یار کینیڈا کوئی بہت ہی دور ملک ہے, یہ 80s کے مڈ کی بات ہے. تو میں نے کہا جی سر میں نے بھی سن رکھا ہے. تو کہنے لگے کہ کینیڈا سے 2-3 لکھنے والے آتے ہیں, ان میں سے ایک جو شخص ہیں ان سے ملاقات ہوئی جن کا نام اشفاق حسین ہے, یہ تو مین اسٹریم کے رائٹر ہیں. جب انتظار حسین نے ایسی بات ان کے بارے میں کی تو ایک طرح کی انڈورسمنٹ ملی کہ انتظار حسین صاحب ان کا ذکر کرتے ہیں. پھر وہاں رہتے ہی ہمیں احساس ہوا کہ پاکستان سے اور بھارت سے جو بھی ادب کا بڑا نام ہوتا تھا, چاہے علی سردار جعفری ہوں, چاہے پاکستان سے فیض صاحب ہوں, پھر فراز صاحب ہوں, منیر نیازی ہوں, کوئی بھی ایسی ہستی نہیں تھی جو کینیڈا میں اشفاق صاحب کی مہمان نہیں ہوتی تھی. تو اس سے ان کے جو ادبی قد کا ہمیں وہاں پہ بیٹھ کے احساس ہوا, اور یوں لگا کہ اشفاق صاحب کا ادارہ اس وقت بھی تھا اردو انٹرنیشنل. یوں لگا کہ اردو انٹرنیشنل کینیڈا میں اردو لکھنے والے جہاں کہیں بھی بستے ہیں, چونکہ اس زمانے میں ساکھی صاحب کا بہت نام تھا. ساکھی صاحب لاہور آتے تھے تو اشفاق صاحب کا ذکر کرتے تھے. عبداللہ حسین صاحب, کون سا ایسا نام ہے جو اشفاق صاحب کا ذکر نہیں کرتا تھا. ایک ہی نام ہم لاہور میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے کہ کینیڈا میں اردو کے کسٹوڈین اگر کوئی ہیں تو اشفاق حسین صاحب ہیں. اور پھر اشفاق صاحب کا اپنا جو ادبی رویہ تھا وہ جیسے ہوتا ہے نا کوٹ ان کوٹ کمیونٹی شاعری والا نہیں تھا, وہ مین اسٹریم کا تھا, انٹرنیشنل تھا. جیسا کہ ان کے ادارے کا نام اردو انٹرنیشنل تھا, ان کا اپنا ادبی رویہ بھی انٹرنیشنل تھا اور بین الاقوامی ادب سے بھی جڑے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے میں فیض صاحب سے ملا, وہ کینیڈا سے پاکستان جب گئے, میں فیض صاحب معافی چاہتا ہوں, احمد فیض صاحب, تو میں نے کہا سر کیسا رہا آپ کا, کیونکہ وہ یک وقت امریکہ اور کینیڈا اپنے اس ایک طرح سے جلا وطنی کا ان کا دور تھا. کہنے لگے بھائی اگر اشفاق نہ ہوتے تو کینیڈا جیسے ٹھنڈے ملک میں ہم رہ نہیں سکتے تھے. تو اب جب فراز صاحب بھی یہی کہہ رہے, کوئی ایسا بڑا نام نہیں تھا جو اشفاق حسین صاحب کو کنیکٹ نہیں کرتا تھا. تو اس طرح پاکستان میں رہتے ہوئے اشفاق حسین صاحب کی ہمارے دل میں عزت بڑی بنی اور پھر بڑی, اور پھر اشفاق بھائی لاہور بہت آیا کرتے تھے. شاید کراچی شاید کم جاتے ہوں گے, لاہور بہت آتے تھے. تو لاہور سے بھی ان کی جو کنیکٹیوٹی تھی لیٹ 80s ارلی 90s مڈ 90s تک, وہ ہم نے دیکھی کہ بہت ہی بھرپور انداز میں تھی. پھر میں اور حلیمہ